اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ ٹی ایم ایس ظاہر کہاں ہوتا ہے۔ پرائمری ٹیشو جہاں پہ سب سے زیادہ ٹی ایم ایس کا اثر ظاہر ہوتا ہے وہ مسلز ہیں، اسی لیے اس ڈس آرڈر کا نام ٹی ایم ایس ہے، جس میں ایم مایوسائٹس کے لیے اسٹینڈ کرتا ہے اور مایوسائٹس کا مطلب ہوتا ہے مسلز۔ ٹی ایم ایس صرف انہی مسلز میں ظاہر ہوتا ہے جو آپ کی باڈی کو کھڑا رکھنے میں یا آپ کا صحیح پوسچر مینٹین کرنے میں مدد کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کی گردن، کندھے، ہپس کے مسلز اور کمر کے مسلز بھی۔ ان مسلس کا کام آپ کا صحیح پوسچر مینٹین کرنا ہے، اس لیے ان میں ایک خاص قسم کا مسل فائبر پایا جاتا ہے جس کو سلو ٹوچ کہتے ہیں، جو لمبے یا دیر تک کام کرنے کے لیے زیادہ کارآمد ہوتا ہے۔ ہم یہ تو نہیں جانتے کہ انہی مسلس گروپ میں کیوں سب سے زیادہ ٹی ایم ایس کا اٹیک ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کی باڈی کے سب سے امپورٹنٹ مسلز ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے۔ آپ کی ان مسلس کا کام ہوتا ہے کہ آپ کے دھڑ کو آپ کی ٹانگوں کے اوپر سیدھا رکھا جائے، ان کو آگے گرنے سے یا سائڈ پہ گرنے سے روکا جائے۔ تو اسی لیے اسٹیٹسٹکلی بھی سب سے زیادہ جو دیکھا گیا ہے وہ یہی کہ لو بیک اور آپ کے جو بٹکس کا ایریا ہے وہ سب سے زیادہ ٹی ایم ایس سے افیکٹ ہوتے ہیں۔ دوسری سب سے زیادہ جہاں پہ ٹی ایم ایس پایا جاتا ہے وہ آپ کے گردن اور کندھوں کے مسلز ہیں، اور ان میں یوزولی درد ہوتا ہے گردن کی سائڈ پہ، کندھوں کے اوپر، اور جو آپ کا بڑا ٹریپیزیس مسل ہوتا ہے اس میں۔ ٹی ایم ایس بیک میں اور بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے، شولڈرز کے بیچ میں، لو بیک میں، لیکن یہ ذرا کم ہوتا ہے۔ عموماً جب پیشنٹ درد کی شکایت کرتے ہیں تو وہ انہی ایریاز میں کرتے ہیں، اور جیسے مثال کے طور پہ وہ کہیں گے کہ جی ہمارے الٹے کولہے میں درد ہے یا ہمارے سیدھے کندھے میں درد ہے، لیکن جب ہم فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں تو ایک اور بڑے مزے کی بات پتہ چلتی ہے کہ ان تمام پیشنٹس کے 3 حصوں میں ضرور درد ہوتا ہے، یعنی کہ جب ہم ہاتھ سے پریشر ڈالیں گے اس جگہ پہ تو وہاں پہ وہ کہیں گے کہ ہاں جی یہاں پہ سب سے زیادہ تکلیف ہے، اور وہ ہر پیشنٹ میں وہی 3 حصے میں سے ایک حصے میں یا تینوں میں درد ہوگا۔ ان میں سے ایک حصہ ہے آپ کے ہپس کے باہر والا حصہ، یا سم ٹائمز پوری بٹک کا حصہ، پھر لمبر ایریا میں یعنی کہ آپ کی کمر کے پاس کا ایک حصہ، اور پھر آپ کے کندھوں میں اوپر کا حصہ۔ یہ ایک مستقل پیٹرن ہے جو ہم نے تمام پیشنٹس میں آبزرو کیا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ درد کا جو یہ دورانیہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے یہ بیسکلی آپ کے دماغ سے شروع ہوا ہے، بجائے اس سے کہ کوئی اسٹرکچرل پرابلم ہو آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں یا مسلس کی کوئی پرابلم ہے، کیونکہ اگر کوئی پرابلم ہوگی تو مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں کو درد ہونا چاہیے، 3 ہی جگہوں پہ ہر کسی کو درد ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی ایک کامن تھریڈ ہے ان سب چیزوں میں۔ تو پہلا ٹیشو تو ہمارا مسلز ہو گئے جو کہ ٹی ایم ایس میں ٹی ایم ایس ان پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ دوسری ٹائپ آف ٹیشو جو ہے ہماری باڈی میں وہ نروز ہیں جو کہ اس سنڈروم سے افیکٹڈ ہوتے ہیں، اور جن نروز پہ سب سے زیادہ ٹی ایم ایس کا اثر ہوتا ہے یہ وہ نروز ہیں جو کہ ان مسلز کے اندر اور ان کے قریب لوکیٹڈ ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ کی شیٹیکا نرو جو کہ کولہے کے مسلز کے بالکل نیچے پائی جاتی ہے، دوسری ہیں لمبر اسپائنل نروز جو کہ آپ کی کمر کے مسلز کے نیچے پائی جاتی ہیں، اور تیسری ہیں سروائکل اسپائنل نرو جو کہ آپ کے کندھے کے مسلز کے پاس پائی جاتی ہیں۔ یہ 3 نروز جو ہیں وہ سب سے زیادہ ٹی ایم ایس میں افیکٹ ہوتی ہیں، کیونکہ ٹی ایم ایس ایک مقامی سطح کا پروسیس ہے، اور بجائے اس سے کہ اسٹرکچر ریلیٹڈ ہو، تو جب یہ کسی بھی ایک ایریا کو افیکٹ کرتا ہے اس حصے کے تمام ٹیشوز مسلز آکسیجن کی ان میں کمی واقع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں دونوں مسلز میں بھی درد ہوتا ہے اور نروز میں بھی درد ہوتا ہے۔ درد کی نوعیت مختلف انداز کی ہوتی ہے، کبھی بہت تیز قسم کا درد ہوتا ہے، کبھی دکھن والا ہوتا ہے، کبھی جلن والا ہوتا ہے، کبھی الیکٹرک کرنٹ کی طرح سے لگتا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی دباؤ ڈال رہا ہے اوپر سے۔ اسی طرح سے جب نروز کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے اس میں تو ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سوئیاں چبھ رہی ہیں، سنسناہٹ ہو رہی ہے یا سن ہو گئی ہے جگہ، بعض اوقات کمزوری محسوس ہوتی ہے ٹانگوں میں اور بازوؤں میں، یہ ایسا بھی محسوس ہو سکتا ہے کہ اوور آل پٹھوں میں جو ہے وہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ جو ہم نے 3 نروز پہلے ڈسکس کی تھیں ان میں سے لمبر نرو اور شیاٹک نرو
کہ جو اثر ظاہر ہوتا ہے وہ ٹانگوں میں اور کمر میں ظاہر ہوتا ہے، اور سروائیکل نرو کا اثر جو ہے وہ آپ کو عموماً بازو میں اور ہاتھ میں تکلیف کی صورت میں محسوس ہوتا ہے۔ عموماً جو ڈاکٹر اس کا ڈائگنوسس کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جی اگر آپ کی ٹانگ میں درد ہے تو آپ کی ڈسک اپنی جگہ سے ہل گئی ہے کمر کی، اور اگر آپ کے بازو میں درد ہے تو کوئی نرو پنچ ہو گئی ہے۔ ٹی ایم ایس کا اثر کیونکہ آپ کی گردن، کندھے، کمر اور کولہے کی نروس کے اوپر ہوتا ہے، تو اس میں بہت ان یوزول پین پیٹرنز بھی ڈیولپ ہوتے ہیں، جن میں سے ایک سینے کا درد بھی ہے۔ اگر دل کا کوئی معاملہ نہ ہو اور چیک اپ سے یہ ثابت ہو جائے تو پھر سینے کے درد میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اپر بیک کی کسی نرو میں اگر آکسیجن ڈپریویشن ہو جائے، یعنی کہ آکسیجن کی کمی ہو جائے ٹی ایم ایس کی وجہ سے، تو بھی آپ کو سینے میں درد ہو سکتا ہے۔ عموماً فزیکل ایگزامینیشن میں پٹھوں اور لیگامنٹس کی اسٹرینتھ کی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جس میں پیشنٹ سے کہا جاتا ہے کہ ٹانگ اوپر اٹھا کے دکھائیں یا ہاتھ اوپر اٹھا کے دکھائیں۔ اگر مسل زیادہ سور ہوں تو عموماً پیشنٹس کو ٹانگ کو زیادہ اوپر اٹھانے میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن جہاں یہ ضرور ظاہر کرتا ہے کہ مسلز میں اور آپ کو نروز میں بہت پین ہے، لیکن اس سے پھر یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ کی ڈسک جو ہے وہ ہرنیٹ ہو گئی ہے یا بلج ہو گئی ہے یا سیاٹک نرو پہ پنچ کر رہی ہے۔ اسی طرح سے بعض پیشنٹس اس بات کی بھی کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں دونوں طرف درد ہوتا ہے۔ اس کی بھی کوئی خاص سگنیفیکنس نہیں ہے۔ بعض اوقات کسی کے الٹے کولہے میں اور لیگ میں درد ہو رہا ہوتا ہے، اور کبھی ان کی گردن اور کندھے میں درد ہو رہا ہوتا ہے، تو دو مختلف جگہیں آگے پیچھے ان کو درد کرتی ہیں۔ یہ بھی ایک نارمل پیٹرن ہے ٹی ایم ایس کا، کیونکہ یہ آپ کے کسی بھی پوسچر والے مسل کو ہٹ کر سکتا ہے۔